احمد ندیم قاسمی کی کہانی احسان۔ دھوپ نشہ آور تھی، مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس وقت آسمان اتنا نیلا ہو رہا تھا جیسے اسے چھو لو تو پورے نیلی پڑ جائیں۔ سورج مشرق میں 45 کے زاویے پر تھا۔ رات کی بارش میں اینٹوں کی چھت دھل گئی تھی اور دھوپ نے اینٹوں کو سیکل سا کر دیا تھا۔ اتنی کھلی چھت میں ایک کرسی اور ایک تپائی رکھ کر اخبار پڑھنے لگا تو وہ مجھے اجنبی سا لگا، سو میں نیچے جا کر ایک رسالہ اٹھا لایا اور تب دھوپ کو شرارت سوجھی اور میں غنودہ سا ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو مجھے اپنے پپوٹے لہو کی طرح لال نظر آئے۔ میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس وقت میں اپنے پپوٹے دیکھ رہا ہوں۔ کوشش کی جائے تو بند پپوٹوں سے شاید اور بھی بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہو۔ میں نے غنودگی سے جنگ کرنے کی ٹھانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے ناشتہ کیا تھا۔ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ علم الابدان کا کوئی راز ہوگا کہ جب سرما کی دھوپ میں انسان اپنی نظریں کتاب پر یا کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دے تو اسے نیند آنے لگتی ہے۔ نیند سے بچنے کے لیے میں رسالے کی ایک غزل گنگنانے لگا، مگر میری گنگناہٹ بہت مدھم تھی۔ ممکن ہے پڑوس کی چھت پر خواتین میری طرح بیٹھی دھوپ سیک رہی ہوں۔ میری اور پڑوس کی چھت کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ انسان کے اوسط قد سے بھی ہاتھ بھر اونچی تھی۔ پھر جہاں پردے کے سلسلے میں اتنی احتیاط برتی گئی ہو وہاں بلند آواز سے گنگنانا معیوب ہی ٹھہرے گا۔ دھپ دھپ کی آواز سے میں چونکا، پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر نیچے صحن میں جھانکا۔ میرے گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں پلٹا تو دھپ دھپ کی ایک اور آواز آئی۔ اب میں نے اس کی سمت معین کر لی تھی۔ یہ آواز چھتوں کی حد فاصل کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ میں سمجھا بچے کھیل رہے ہیں، سو واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر دھپ دھپ ہوئی اور پھر ایک نسوانی آواز آئی، سنیے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، جی آپ مجھ سے تو مخاطب نہیں ہیں؟ آپ ہی سے مخاطب ہوں، آواز آئی۔ مجھے معلوم ہے آپ اس مکان میں 2-4 روز پہلے ہی تشریف لائے ہیں اور آپ سے کوئی جان پہچان بھی نہیں، مگر سوچا آپ کو تکلیف دے کر دیکھتی ہوں۔ آپ کا کوئی ملازم ہے گھر کے کام کاج کے لیے؟ جی نہیں، میں نے کہا، ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی دوست بیٹھے ہوں تو ان سے کہہ دیجئے۔ جی نہیں، میں نے بتایا، اکیلا ہوں، مگر آپ کہیے تو کیا کام ہے؟ کوئی کام ہے کیا؟ جی ہاں، آواز آئی، میرے ابا جی پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور گھر میں صرف میں ہوں۔ دن کا وقت ہے اور میں پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوا لانی ہے دکان سے، نسخہ میرے پاس ہے، کیا آپ تکلیف کر سکیں گے؟ بخوشی، میں نے کہا۔ میں ادھر گلی میں آپ کے دروازے پر آتا ہوں، نسخہ دے دیجئے تو میں 1 منٹ میں دوا لے آتا ہوں۔ دواؤں کی دکان تو چند قدم پر ہی ہے، گلی کے موڑ پر۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ میں فوراً نیچے گلی میں آیا اور پڑوس کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر پردے کے لیے ایک پرانا پلنگ پوش آویزاں تھا۔ اپنی موجودگی کا بتانے کے لیے میں کھنکھارا تو دبی دبی آواز آئی، اچھا آپ تشریف لے آئے، یہ لیجئے۔ ایک ہاتھ لٹکی ہوئی چادر کے ایک طرف سے نکلا، سانولا اور تازہ تازہ سا، جیسے ابھی دھل کر نکلا ہے۔ ہاتھ چاہے میلا ہو چاہے صاف، سانولا ہو چاہے سفید، انسان کی عمر بتا دیتا ہے۔ لوگ عمروں کے اندازے کے لیے خام خواہ چہروں کو گھورتے رہ جاتے ہیں۔ ہاتھ انسانی عمر کا سچا غماز ہوتا ہے۔ وہ کمپیوٹر کسی صحت کے ساتھ انسانی عمر کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس سانولے اور تازہ ہاتھ والی کی عمر 20-22 برس کے آس پاس ہوگی۔ میں نے اس ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشتے شہادت کی پوروں کے درمیان تھما ہوا نسخہ اور 1 روپے کا نوٹ لے لیا اور کہا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ جی شکریہ۔ آواز کو شعوری طور پر دبا کر سرگوشی بنا دیا گیا تھا۔ عام سی دوا تھی۔ میں 2 گولیاں لے کر فوراً پلٹا اور ایک بار پھر دروازے پر کھنکھارا۔ ارے اتنی جلدی؟ ہاتھ چادر کے ایک طرف سے باہر آیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے بڑا احسان کیا ہے۔ احسان؟ میں نے حیرت سے کہا اور گولیاں نسخے سمیت ہتھیلی پر رکھ دیں۔ احسان کا وزن تو بہت بھاری ہوتا ہے بی بی، ان 2 گولیوں کا وزن تو احسان کے وزن کے پاسنگ بھی نہیں۔ جی میں گولیوں کے وزن کی بات نہیں کر رہی ہوں، آواز آئی۔ ایک اجنبی کے لیے چھت سے اترنے، یہاں آنے اور دوا لانے کا اپنا ایک وزن ہے۔ آپ نے احسان کیا ہے، اس لیے وزن کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے احسان لیا ہے، اس لیے میری گردن احسان کے بار سے جھکی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
پھر مجھے اس کے جانے کی آواز آئی اور میں نے اپنے گھر کی چھت پر آ کر رسالہ کھول لیا، مگر وہاں سب لوگ حیات و کائنات کے مسائل سمجھنے میں لگے ہوئے تھے۔ میری دستگیری کون کرتا؟ میں نے رسالہ میز پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پپوٹوں کی لہو لہو سرخی کے پار دیکھنے لگا، جہاں سے ایک ہاتھ چٹکی میں کاغذ کا ایک پرزہ لیے ابھرا اور پھر جیسے لہو لہو ہو کر سرخی میں تحلیل ہو گیا۔ ایک بار پھر ابھرا، پھر تحلیل ہو گیا، پھر ابھرا، پھر تحلیل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ چھوٹی بات، میں نے سوچا، مجھے لڑکی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، مگر اس کا فالج زدہ باپ دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کے لیے دوا لانے والا ہی کوئی نہیں۔ میں رسالے کو بغل میں مار کر نیچے کمرے میں آ گیا۔ ہر شے ٹھٹھری ہوئی تھی، مگر خود میں کتنا تپ رہا تھا۔ ہم مشرقی لوگ بھی عجب ہونق لوگ ہیں، اپنے لیے اتنے فلک بوس اخلاقی قلعے تعمیر کرتے ہیں اور پھر طاق میں بیٹھ جاتے ہیں کہ قلعے کی دیوار پھٹے تو باہر کے منظر کی کوئی جھلک نظر آئے۔ ہم خود ہی اپنی آنکھوں کو اندھا کر کے عمر بھر اپنے اندھے پن کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ شام کو میں گھر سے نکلا تو 4 قدم پر ہی پڑوس کا وہ دروازہ تھا جس پر ایک پرانا پلنگ پوش لٹک رہا تھا۔ سوچا لڑکی کے ابا کی مزاج پرسی کر لینی چاہیے، پڑوسیوں کے تو ایک دوسرے پر بہت حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے ڈالی۔ کون؟ دور سے لڑکی کی آواز آئی۔ جی میں، آپ کا پڑوسی۔ میں نے کہا، اب آپ کے ابا جی کے مزاج کیسے ہیں؟ اچھا تو آپ ہیں۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ میں اوپر چھت کی دیوار پر بہت دیر تک دھپ دھپ کرتی رہی، پھر سوچا آپ کہیں چلے گئے ہیں۔ جی میں تو نیچے کمرے میں تھا۔ میں نے کہا، آپ میرا دروازہ کھٹکھٹا دیتی؟ وہ بولی، اس کے لیے مجھے دن کو گلی میں جانا پڑتا، اور میں عرض کر چکی ہوں کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ جی میں مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگی، اب یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ گلی میں میرے دروازے پر کھڑے ہیں اور میں پردے کے پیچھے سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ پر سے کوا بنانے کے فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یکایک مجھے اکٹھا بہت سا احساس جرم ہوا۔ میں نے ایک قدم ہٹ کر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں چلتا ہوں، میں تو صرف مزاج پرسی۔ مگر آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں آپ کو کیوں بلا رہی تھی۔ اس نے لٹکتے ہوئے پلنگ پوش کا ایک کنارہ ہاتھ میں لے لیا۔ کمپیوٹر چلنے لگا۔ جی جی، میں نے کہا، فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ ڈاکٹر کو بلانا ہے، اس نے کہا، ابا جی کی حالت ویسی ہی ہے اور پہاڑ جیسی رات آنے والی ہے۔ میں کل شام کے اندھیرے میں برقع اوڑھ کر ڈاکٹر عبدالقدوس کو بلا لائی تھی، انہی کو پھر بلانا ہے۔ قریب ہی ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی مگر کیا کروں، ابا جی کو تنہا چھوڑتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فوراً آ جائیں گے، ابا جی سے ان کی جان پہچان ہے۔ ابھی لاتا ہوں، میں نے کہا، میں نے ان کے کلینک کا بورڈ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک معمر اور نحیف و نزار بزرگ تھے۔ وہ نسخہ لکھ رہے تھے اور تن و من مریض ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ مریض دراصل ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر صاحب دراصل مریض ہیں۔ میں نے جا کر عرض کیا تو فوراً نسخہ مریض کے حوالے کیا۔ اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے جا کر دستک دی اور ساتھ ہی کہا، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی اچھا، دور سے آواز آئی۔ پھر پلنگ پوش پورے کا پورا اٹھ گیا۔ لڑکی پوری کی پوری میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سمجھا اس نے بدحواسی میں پردہ اٹھا دیا ہے، چنانچہ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا تو بولی، کوئی بات نہیں، آپ بھی آ جائیے، میں نے ابا جی کو بتا دیا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھی۔ ابا جی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بس بول نہیں سکتے۔ اور جب وہ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی تو میرے دل نے گواہی دی کہ کمپیوٹر کا اعلان حرف بحرف، نقطہ بنقطہ درست تھا۔ یہ گھر بالکل میرے گھر کے مشابہ تھا۔ گلی میں کھلنے والا دروازہ دراصل پہلے کمرے کا دروازہ تھا، دوسرا کمرہ ملحق تھا، بغل میں باورچی خانہ اور کائنات ختم۔ اگر حیوانات اشرف المخلوقات ہوتے اور انسانوں کو پالتو جانوروں کی طرح رکھتے تو ان کے لیے ایسے ہی ڈربے بناتے۔ ڈاکٹر صاحب اور لڑکی تو دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میں پہلے کمرے میں کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ ایک ہی دن میں ایک جوان پردہ نشین کا یوں بے تکلفی سے سامنے آ جانا ضرورتاً بھی ہو سکتا ہے اور مجبوراً بھی۔ ضرورتاً یوں کہ باپ کی بیماری میں کام آنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، اور مجبوراً یوں کہ آخر سبھی کے سینے میں دل ہوتا ہے اور باپ بیمار بھی پڑا ہو تو دل کے احکام ٹالے نہیں جا سکتے۔ آپ تو باہر کھڑے رہ گئے۔ لڑکی دوسرے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ اپنوں سے کیا پردہ، آ جائیے نا۔ ایک کوندے کی طرح یہ فیصلہ میرے دل و دماغ میں لپک گیا کہ معاملہ ضرورت کا نہیں ہے
मजबूरी का है। मुझे महसूस हुआ कि इस एक लम्हे में मेरा कद 1 आध इंच ज़रूर बढ़ गया होगा। लड़की के अब्बा जी खासे वजीह मगर बेहद कमज़ोर बुजुर्ग थे। छोटी सी आधी सफ़ेद आधी सियाह दाढ़ी थी। मुझे देखा तो उनकी आंखों ने उनके होठों के फ़राइज़ अंजाम दिए। वो मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर साहब को भी ये मुस्कुराहट नज़र आ गई। बोले, सबीहा बेटी। कुरैशी साहब इस नौजवान को देखकर खुश हुए हैं। मैं समझा सबीहा झेपेगी, मगर वो बज़ाहिर ज़रा सी भी तो नहीं झेपी। सिर्फ इतना बोली, मैं अब्बा जी को बता चुकी हूँ कि हमारे ये पड़ोसी साहब बड़ा दर्दमंद दिल रखते हैं। अब तो मैं सुबह शाम ज़रा सी दस्तक देकर पर्दा उठाता और अंदर चला जाता। मैं कुरैशी साहब की दवा के अलावा उनके घर का सौदा भी लाने लगा। एक दिन सबीहा ने मुझसे बालपिने तक मंगवाई। अलबत्ता बातचीत, तकलीफ माफ़ और आपने बड़ा एहसान किया है से आगे ना बढ़ी। सबीहा मुझे देखते ही बहुत फराख दिली से मुस्कुराती थी और मुझे काम पर रवाना कर देती थी। और रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता था तो उसकी एक एक हरकत का बहुत गहरा नफ्सियाती तज्जिया करता था। सौदे के लिए रकम देते हुए उसकी पोरें मेरे हाथ से यूं ही तो नहीं छू गई थी। परसों शाम को मेरे सामने दुपट्टे के बगैर यूं ही तो नहीं आ गई थी। मुझे जो उसने कहा था कि अगर आप ना होते तो मैं रुल जाती, तो इतनी बामानी बात उसने यूं ही तो नहीं कह दी थी। नहीं, मैं उसे रुलने नहीं दूंगा। ऐसी हीरा लड़कियां रुलने के लायक नहीं होती। एक रात मैंने तय किया कि अब इजहार में मजीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मुझ में जुर्रत की कमी है। चुनांचे सुबह को सौदा लाकर देने के बाद मैं घर आया तो आईने के सामने खड़े होकर इजहार की मशक करता रहा। फिर बाहर गली में जाने के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोला तो इस वक्फे में पहली बार महसूस हुआ कि सबीहा के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। और अभी मैं अपने मुरझाए हुए हौसले को ताज़ा दम करने के मरहले में था कि वो मेरे सामने आ गई। उवैस साहब, ज़रा जल्दी से आ जाइए। फिर फ़ौरन ही वो मशीन की तरह पलट गई। मैं बाहर लपका, पर्दा उठाकर अंदर गया तो वो दूसरे कमरे में थी। मैं सीधा वहाँ पहुँचा तो वो अपने अब्बा जी पर झुकी चमचे से उन्हें पानी पिला रही थी। मुझे देखा तो बोली, अब्बा जी बेहोश हो गए थे, मैंने घबराकर आपको बुला लिया, अब ठीक हैं। फिर कुरैशी साहब पर झुककर पूछा, अब्बा जी अब आप ठीक हैं ना? कुरैशी साहब के तेवर अगरचे मुंजमिद थे, मगर उनके चेहरे के किसी न किसी हिस्से से इस जवाब का तासुर मिल रहा था कि ठीक हूँ बेटी। बड़ी एहतियात से गर्दन तक लिहाफ उड़ाकर वो बोली, चाय पियेंगे ना अब्बा जी? फिर जैसे उसने जवाब सुन लिया, बिसूर कर बोली, मैं रोने बैठ जाऊंगी यहीं आपके सीने से लग कर। ये उवैस साहब भी मुझे चुप नहीं करा सकेंगे। हाँ, लाऊं चाय? फिर वो खुश होकर सीधी हो गई और मुझसे कहने लगी, अब्बा जी राजी हो गए हैं। कमरे से बाहर निकली तो मैं भी साथ ही चला आया। मुझे एक मोंढे पर बैठने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। चाय मैं बनाऊंगा, मैंने कहा। वो खड़ी सोचती रह गई, फिर मुस्कुराई और बोली, आइए मिलकर बनाए लेते हैं। मेरे बावर्ची खाने का सा बावर्ची खाना था। चुनांचे एक बार तो मैं समझा वो मेरे घर में है और मेरे लिए चाय बना रही है। इजहार के लिए ये मुनासिब तरीन वक्त। मगर क्या ये मुनासिब तरीन वक्त था? केतली को चूल्हे पर रखकर वो बोली, आज आप इतने चुप क्यों हैं उवैस साहब? चुप? मैंने पूछा। कौन, मैं? मगर मैं ऐसा बातूनी कब था सबीहा साहिबा? एकदम मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सबीहा के साथ साहिबा का लायका न लगाता तो आधा इजहार तो यूं ही हो जाता। मैंने कब कहा कि आप बातूनी हैं? सबीहा प्यालियां धोते हुए बोली, बस आप मुझे खोए खोए से लगे इसलिए पूछ लिया, और इसलिए भी पूछ लिया कि खोया खोया तो मुझे लगना चाहिए। यह भी इजहार का एक पहलू है। मैंने सोचा। अब लोहा गर्म था। मैंने ज़र्ब लगाने का फैसला कर लिया। बात यह है सबीहा, साहिबा कहने से पहले मैंने हल्क में अटका हवा का गोला निगलना चाहा कि उधर से कुरैशी साहब की बहुत लंबी खांसी की आवाज़ आई और सबीहा गोली की तरह बावर्ची खाने से निकल गई। मैंने इस दौरान में चाय तैयार कर ली, दूध गर्म कर लिया, एक पुराने घिसे हुए तश्त में सब चीज़ें सजाईं तो वो वापस आई। अरे, वो मुस्कुराकर बोली, आप तो लड़कियों की तरह सलीकामंद हैं। लड़कियों की तरह? मैंने नागवारी से सोचा, फिर कहा, सलीकामंदी पर सिर्फ लड़कियों का इजारा तो नहीं सबीहा साहिबा। नागवारी की वजह से मैं साहिबा के लफ्ज़ को न रोक सका। मैंने आपकी सिन्फ पर तो हमला नहीं किया उवैस साहब। वो बोली, वैसे ये तो आप मानेंगे कि सलीकामंदी में फौकियत लड़की ही को हासिल है। फिर तश्त उठाकर बोली, आइए आप इधर कमरे में तशरीफ़ रखें, मैं अब्बा जी को चाय पिलाकर हाजिर होती हूँ। आइए। मैं उसके पीछे उसी कमरे में आया जिसका दरवाज़ा गली में खुलता था और जिस पर पुराना पलंग पोश लटक रहा था।
मुझे एक मोंढे पर बिठाकर उसने चारपाई पर पड़ी हुई एक किताब की तरफ इशारा किया। जब तक आप ये किताब देखिए। ये टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना थी। मैंने उसे पढ़ रखा था, इसलिए परली तरफ एक टूटी हुई कुर्सी पर पड़ी हुई किताबों के पास गया। सबसे ऊपर एजरा पाउंड की नज़मों का मजमुआ रखा था। उसके नीचे पास्तरनिक की रूसी नज़मों के अंग्रेज़ी तराजिम की किताब थी। फिर बेदी का तवील अफसाना, एक चादर मैली सी, ना कोई डाइजेस्ट, ना कोई न्यूज़ वीक, ना कोई इलस्ट्रेटेड वीकली। खासी बुकरात लड़की मालूम होती है। आज मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। वो उसी मोंढे पर आकर बैठ गई जिस पर मुझे बिठा गई थी। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई। मेरे ख्याल में आप मोंढे पर बैठें, मैं चारपाई पर बैठती हूँ। वो चारपाई पर बैठ गई, मगर फिर फौरन उठ खड़ी हुई और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। मैं चाय तो वहीं छोड़ आई। जब तक वो तश्त लेकर वापस आई, मैं मोंढे पर बैठ चुका था। बैठने के बावजूद मुझे महसूस हो रहा था जैसे खड़ा हूँ। आज उसे मुझसे एक ज़रूरी बात कहनी है ना, और मैं जानता हूँ इस उम्र में ज़रूरी बात क्या होती है। मगर क्या ये ज़रूरी बात कहने में पहल मुझे नहीं करनी चाहिए? बहरहाल देखते हैं। उसने चाय बनाकर प्याली मेरे हाथ में थमाई और बिल्कुल मेरे सामने चारपाई पर बैठ गई। उवैस साहब, वो बोली। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कपकपी थी जो छुपाई जा रही थी मगर छुप नहीं रही थी। उवैस साहब, मैंने आज अभी अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक फ़ैसला किया है। मगर फ़ैसला तो मैंने भी कर रखा है। मैंने सोचा। उवैस साहब, वो चारपाई को ज़रा सा घसीट कर मेरे और करीब आ गई। मैं दुनिया की शायद वाहिद लड़की हूँ जिसकी सहेली एक मर्द है और वो आप हैं। ये जुमला कहकर सबीहा मुझ पर सबकत ले गई थी। उसने ये पुराना मफरूज़ा गलत साबित कर दिया था कि औरत चाहे हज़ार जान से मर्द पर फरेफ्ता हो, मोहब्बत का इजहार हमेशा मर्द की तरफ से होता है। उवैस साहब, अब उसकी आंखें डबडबा रही थीं। मैं 2 भाइयों की एक ही बहन हूँ, मगर मेरे ये दोनों भाई रुपए की तलाश में उधर अबू धाबी और दुबई की तरफ निकल गए हैं और दौलत के नशे में ऐसे डूबे कि इस घर से भी हमेशा के लिए निकल भागे। अम्मी का इंतकाल हुआ और अब्बा जी ने उन्हें इस हादसे का तार भिजवाया तो दोनों की तरफ से एक ही जवाबी तार आया जो सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल था, सॉरी। सॉरी, आप जानते हैं कि अफसोस है कि अंग्रेज़ी है। अब्बा जी हर रोज़ उठकर और हर रोज़ सोने से पहले मुझसे पूछते थे कि साबी, तुम्हारे भाइयों को किस पर अफसोस है? अपनी माँ की मौत पर अफसोस है, या वो ये कहना चाहते हैं कि अफसोस हम इतने बड़े हादसे पर भी अपनी दौलत की मशीनें रोकने से और पाकिस्तान आने से कासिर हैं। मेरे ये दोनों भाई मुझसे बड़े हैं। शुरू में ख़त लिखते रहे, फिर वहीं शादियाँ कर लीं और ख़त बंद कर दिए। अब किसी आते जाते के हाथ सलाम दुआ भिजवा देते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मुझे उन्होंने एक तस्बीह भेजी थी जिससे बेहतर तस्बीह मैं यहीं अपने शहर के बाज़ार से 2 रुपए में ख़रीद चुकी हूँ। सो उवैस साहब, मैं उन भाइयों की बहन हूँ और याद रखिए ये मेरे सगे भाई हैं, मगर दौलत तो सगों को भी सौतेला बना देती है। सबीहा ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछीं और बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं रोने वाली लड़की नहीं हूँ, मगर कभी कभी आंसू ज़बरदस्ती अपने बहने का जवाब पैदा कर लेते हैं। आदमी सोचता रह जाता है कि उसे रोना क्यों आ रहा है, और जब तक वो किसी नतीजे पर पहुँचे आंसू अपना काम कर चुके होते हैं। आप बोर तो नहीं हो गए? जी नहीं, मैंने कहा, अलबत्ता परेशान हो गया हूँ। मैं बात को मुख्तसर करती हूँ। वो बोली, ये बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ मुझे अपनी अम्मी से करनी चाहिए थी, मगर वो हैं नहीं। अब्बा से करनी चाहिए थी, मगर वो ना होने के बराबर हैं। भाइयों का अहवाल आपने सुन लिया, इसीलिए तो मैंने एक पड़ोसी नौजवान को अपनी सहेली कहा है कि मैं इस भरी दुनिया में आपके सिवा किसी से ये बात करने का हौसला नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि आप मेरा भरम रखेंगे और मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं सबीहा साहिबा, मैंने एहतजाज किया। मैं और आपका भरम नहीं रखूँगा, मैं और आपको शर्मिंदा करूँगा, मैं जो आपके एक। फिर मैंने सोचा कि सूरत हाल में मेरी तरफ से इजहार मुनासिब नहीं होगा। फिर सही, शाम को सही। मेरे अब्बा बहुत गरीब आदमी थे, सबीहा बोली। नन्ही सी मनियारी की दुकान करते थे। यही सुई, धागा, बटन, कंघी, बाल पिने वगैरह बेचते थे। उनका एक खोखा था। शाम को घर आते थे तो अपना सारा असासा गठरी में बांध कर ले आते थे, मगर आफरीन है उनकी इस्तकामत पर और अम्मी की हिम्मत पर कि पैसा पैसा जमा करते रहे और हम तीनों को पढ़ाते रहे। भाइयों में से एक ने FA किया और एक ने मैट्रिक, और फिर चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए और वो दूसरे नगरों को चल दिए। उस वक्त मैं 8वीं में थी। अब सारा लाड प्यार, सारा पैसा मुझ पर खर्च होने लगा, मगर मैं बिगड़ी नहीं। मैंने मैट्रिक किया, फिर FA किया। उन्हीं दिनों अम्मी चल बसी।
اس کے بعد میں نے BA کیا اور MA میں داخلہ بھی لے لیا، مگر پھر ابا جی پر فالج کے حملے ہونے لگے۔ 2-4 دن ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ سن رہتے، مگر پھر چلنے پھرنے لگتے۔ تب میں کالج چلی جاتی، مگر 1-8 دن کے بعد ان پر پھر حملہ ہو جاتا۔ آمدنی رک گئی، میرا کالج جانا بند ہو گیا اور اب کے تو ابا کی زبان ہی بند ہو گئی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اب ان کا صحت یاب ہونا مشکل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے منہ میں خاک آج کل پرسوں تک چل بسیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ 2-3-4 سال تک زندہ رہیں، مگر وہ اسی حالت میں زندہ رہیں گے، مفلوج حالت میں۔ سبیحہ نے شعوری طور پر آنسو پیے اور پھر گلا صاف کر کے بولی، یہ سب پس منظر تھا اس بات کا جو مجھے آپ سے کہنی ہے۔ اگر میں براہ راست کہہ دیتی تو آپ مجھے بے حیا سمجھتے۔ بات یہ ہے کہ ابھی محلے میں یہ بات زیادہ نہیں پھیلی ہے کہ کھوکھے میں منیاری کی دکان کرنے والا قریشی مفلوج ہو چکا ہے۔ جس روز سارے محلے کو یہ بات معلوم ہوگی، میں ایک ایسی لڑکی بن کر رہ جاؤں گی جو رات کے اندھیرے میں سڑک پر سے گزرتے ہوئے غنڈوں کے نرغے میں آ جاتی ہے۔ میرے گھر میں پتھروں پر لپٹے ہوئے محبت نامے گرنے لگیں گے۔ میرے گھر کے دروازے پر لوگ مجھ پر آوازیں کسیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص اس گھر میں زندہ موجود ہے، مگر میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں، اور ہمارا معاشرہ جو اپنے آپ کو بڑا مقدس کہتا ہے، اکیلی بے آسرا لڑکی پر یوں جھپٹتا ہے جیسے گدھ مردار پر جھپٹتے ہیں۔ سو میں نے فیصلہ کیا اویس صاحب کہ مجھے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ درست فیصلہ ہے، بالکل درست فیصلہ۔ میں نے سبیحہ کی بھرپور تائید کی، اور تائید کرتے ہوئے میری آواز اتنی بدل گئی، خود میں نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ سبیحہ نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مجھے ایک نگراں ہاتھ چاہیے۔ میں لوٹ کا مال نہیں بننا چاہتی۔ میرے بھائی مجھے اگر اس درندہ معاشرے کے آگے ڈال گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس درندے کا شکار بن جاؤں۔ میں اس درندے کے پھیلے ہوئے نوکیلے پنجوں کی زد سے باہر بھی تو جا سکتی ہوں، میں شادی بھی تو کر سکتی ہوں۔ یقیناً یقیناً، میں نے تائید مزید کی۔ مجھے بس اتنی بات آپ سے کہنی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ نظر میں رکھیے۔ اچھا سے میرا مطلب شریف آدمی سے ہے، جو محبت کر سکتا ہو، قربانی دے سکتا ہو، لالچی نہ ہو، تنگ ظرف نہ ہو، دنیا کی خوبصورتیوں سے پیار کر سکتا ہو، دنیا کی بدصورتیوں سے نفرت کر سکتا ہو، اور اس نفرت کا اظہار کر سکتا ہو۔ مجھے کوئی دولت مند انسان نہیں چاہیے، صرف انسان چاہیے جو غیر معمولی نہ ہو، عام سا ہو، جیسے میں ہوں، جیسے آپ ہیں۔ اب اظہار مکمل ہو گیا تھا، اب مجھے مزید تفصیل پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مونڈھے پر بیٹھا ہوا کمرے میں تیرتا پھرتا تھا۔ ایک بار جی چاہا کہ بڑھ کر سبیحہ کو سینے سے لگا لوں اور اسے بتاؤں کہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، اور کسی نے سچ کہا تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل میں نے طے کر لیا تھا کہ شام تک اسے یہ بتانے آؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لڑکا تمہارے معیاروں کے عین مطابق ہے، اور لڑکے کا نام اویس ہے، اور وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے۔ ویسے مجھے سبیحہ کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اظہار محبت کا یہ بالواسطہ طریقہ آج تک اور کسے سوجھا ہوگا۔ ایک رشتہ میری نظر میں ہے، میں نے کہا، شام تک آپ کو بتا سکوں گا۔ سبیحہ کھل اٹھی۔ یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احسان کاہے کا سبیحہ؟ میں سبیحہ سے تعارف کے بعد پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے صاحبہ کا لائحہ گول کر گیا تھا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اب تو معاملہ صاف تھا۔ میں لٹکے ہوئے پلنگ پوش تک پہنچا تو وہ بولی، اویس صاحب سنیے۔ میں رک گیا۔ کہیے۔ وہ میرے بہت قریب آ گئی اور بولی، عمر کا خاص خیال رکھیے گا۔ سکون اور صفائی سے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا تجربہ بہت ضروری ہے۔ میں 21-22 برس کی ہوں، اسے کم از کم 31-32 برس کا ضرور ہونا چاہیے۔ میری آپ کی عمر کے لڑکے عام طور پر بہت اتھلے ہوتے ہیں، نا تجربے کار نمائشی سے، لونڈے سے، سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے دیوار کا سہارا لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر سورج جیسے چھت کو توڑ کر میرے سر پر اتر آیا۔ سارا منظر لہو لہو ہو رہا تھا، اور وہ اس لہو کے سیلاب کو عبور کرتی ہوئی کسی دوسرے کمرے میں تحلیل ہو گئی تھی۔